بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسمارٹ ایجوکیشن اکیڈمی. آج کی اس ویڈیو میں ہم PPSC کا سلیبس ڈسکس کریں گے. تحصیلدار اسکیل 16 اور نائب تحصیلدار اسکیل 14 کے لیے. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. پورے سلیبس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی ساری کیوریز کے آنسرز جو ہیں کور ہو جائیں اور آپ کو ایک کمپریہنسو سی ڈیٹیلز دوں تاکہ آپ اپنے پیپر کے لیے تیاری کر سکیں ان دا ویری بیسٹ مینر. تو بات کچھ ایسے ہے کہ پیپرز ہوں گے دو، ایک تحصیلدار کے بھی دو اور نائب تحصیلدار کے بھی دو ہی پیپر ہوں گے. تو پہلا پیپر ہوگا انگلش کا 100 مارکس کا. سیکنڈ پیپر ہوگا جنرل نالج پلس IT کے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوسچن ہوں گے، اور یہ پیپر بھی 100 مارکس کا ہوگا. یعنی تحصیلدار کے بھی دو پیپر اور نائب تحصیلدار کے بھی دو پیپرز. اب ہم بات کر لیتے ہیں کرائٹیریا پہ کہ پاسنگ کرائٹیریا کیا ہے. آپ نے پاس کرنے ہیں دونوں پیپرز الگ الگ، یعنی 40 مارکس آپ کے انگلش کے پیپر میں آنے چاہیے اور 40 نمبر ہی آپ کے جنرل نالج کے پیپر میں آئیں گے. اوورال 50% مارکس جو ہے وہ ریکوائر ہے ٹو بی شارٹ لسٹڈ فار نیکسٹ فیز جو ہے انٹرویو. یعنی 40 مارکس انگلش کے پیپر کے، 40 جنرل نالج کے، دونوں کے ملا کے آپ کے 50% مارکس ہوں گے تو آپ شارٹ لسٹ ہوں گے انٹرویو کے لیے یا وائوا کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دونوں پیپرز میں کم از کم 100 مارکس جو ہے وہ سیکیور کرنے ہیں آپ نے. اب شارٹ لسٹنگ کی طرف ہم آتے ہیں. فار تحصیلدار کی ٹوٹل 58 سیٹس ہیں، تو لہٰذا پر سیٹ 5 اسٹوڈنٹس کو 5 کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. وہ اس طرح سے ہوگا کہ 5 اسٹوڈنٹس جو پیپرز کے بعد پاس ہوں گے، ظاہر ہے کوئی 100 200 400 اسٹوڈنٹس میں بھی اپیئر ہوں پیپر کے لیے، اس میں سے ہر سیٹ کے لیے 5 اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا. اور اب ہم کرتے ہیں 5 کو 58 سے ملٹیپلائی، تو وہ بنتے ہیں ہمارے پاس 290، یعنی 290 اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا. ٹاپ 290 کینڈیڈیٹس اپیئر ہوں گے ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے، اور فائنلی ان میں سے 58 بہت لکی لوگ ہوں گے جو کہ ریکمینڈ کیے جائیں گے پوسٹنگ کے لیے. یہ تو تھا تحصیلدار کی شارٹ لسٹنگ کا ایک سیٹس اور کرائٹیریا، جو بھی کہ کس طرح ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا اور ان کا فردر پروسیس کیا ہوگا. اور اب بات کرتے ہیں نائب تحصیلدار کی. دیر آر 164 سیٹس آف نائب تحصیلدار، 164 سیٹس ہوں گی، اور سیم اسی طرح ہر سیٹ کے لیے 5 اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا جن کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے جائیں گے. اب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 164 کو 5 سے، تو ہمارے پاس ڈیجٹ آتا ہے 820. اب یہ 820 کینڈیڈیٹس ول بی کالڈ فار انٹرویو. ان 820 کو انٹرویو کے لیے وائوا کے لیے بلایا جائے گا، اور پھر فائنلی 164 لوگوں کو پوسٹنگ کے لیے ریکمینڈ کیا جائے گا جو کہ سلیکٹ ہوں گے. ناؤ سیٹ یور گول. آپ کا گول کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ آپ نے پیپر پاس کرنا ہے، بلکہ آپ کا گول یہ ہے کہ آپ نے 50 to 60 مارکس، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے اپنے پیپر میں لے کے آنے ہیں. کسی بھی طرح کیسے آئیں گے؟ محنت سے ہی آئیں گے اوبیسلی، تاکہ آپ انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہو سکیں. اور ان 164 یا 58 لوگوں میں جس پوسٹ کے لیے بھی آپ خیر اپلائی کر رہے ہیں، تاکہ آپ شارٹ لسٹ ہوں، اور بیسٹ آف لک کہ آپ اس کے لیے سلیکٹ بھی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
تو اب ہم بات کرتے ہیں سلیبس کی. پیپر 1 کا سلیبس ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ ہے انگلش کا پیپر جو کہ MCQs ہوں گے 100 مارکس کے. 100 مارکس کا جو انگلش کا پیپر ہوگا اس میں جو چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں میں نے ان کو اس ویڈیو میں کور کرنے کی مکمل کوشش کی ہے, اور اگر کوئی مس ہو جاتی ہے تو وہ آپ اپنی طرف سے ایڈ کر لیجیے گا, لیکن میں نے اپنے نالج کے مطابق اس کو ایک کمپریہنسو سا ایک نوٹ تیار کیا ہے. تو دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے ٹاپ آف دا لسٹ گرامر, ٹینسز جو ہے. اس کے علاوہ سینونیمز اینڈ انٹونیمز, ڈائریکٹ انڈائریکٹ. اس کے علاوہ فردر آپ سے ایکٹیو وائز پیسیو وائز کے MCQs پوچھے جا سکتے ہیں. پریپوزیشن ہو سکتی ہے, اس میں سینٹینس کی کریکشن ہو سکتی ہے, گروپنگ آف ورڈز انالوجی جسے کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ووکیبلری سے ریلیٹڈ کوسچنز ہو سکتے ہیں. فردر آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی اس کے علاوہ چیز آ رہی ہے لائک فریزل وربز, ایڈیمز یا کچھ اور بھی جو آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہو, مے بی میرے مائنڈ میں نہ ہو یا میں اسکپ کر گئی ہوں, تو آپ وہ ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا. لیکن یہ میں نے ایک پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کی تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ پیپر میں آپ کو کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک اور بڑی ضروری چیز میں بتانا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ MCQ پیپر میں مارکنگ وہ اس طرح سے ہوگی کہ اگر آپ ایک MCQ غلط اٹیمپٹ کرتے ہیں تو 0.25 کے لحاظ سے آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. 0.25 ایک رانگ آنسر کے لیے کاٹا جائے گا, اور اگر آپ 4 رانگ آنسرز اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ کا 1 نمبر جو ہے وہ کاٹا جائے گا. تو لہٰذا ذرا بی کیئرفل. تو نیکسٹ پیپر ہے ہمارا جنرل نالج پلس IT. یہ پیپر بھی MCQ پر ہی مشتمل ہے, اور یہ بھی 100 مارکس کا ہی ہوگا, جس میں 70% مارکس آپ کے آئیں گے جنرل نالج سے اور 30% ہے IT سے ریلیٹڈ. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل نالج کے حوالے سے کیا کیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور کون کون سے پورشنز آپ نے پریپیئر کرنے ہیں جنرل نالج کے. سب سے پہلے اس میں دیکھتے ہیں اسلامک اسٹڈیز, اس کے بعد پاک اسٹڈیز, جنرل نالج, کرنٹ افیئرس, ایوری ڈے سائنس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, اور اردو. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں 70% سلیبس کو ڈیٹیل میں, جو میں نے آپ کو اوپر بتایا اسلامک اسٹڈیز اینڈ آل دیٹ. اب ہم ان کو ہی ڈیٹیل میں ذرا دیکھیں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامک اسٹڈی کی. اس پورشن میں آپ نے جو ٹاپکس کور کرنے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں, پلیز انہیں نوٹ کر لیجئے. یہ آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہونے والے ہیں while you are getting prepared for your exam. سب سے پہلے ہے ورلڈ بیفور اسلام, اسلام سے پہلے کی دنیا. اس کا نالج ہونا چاہیے آپ کو, اچھی گرپ ہونی چاہیے آپ کی اس پہ. سیکنڈ نمبر پہ ہے لائف آف ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ ہمارے اس پیپر کا, تو اس کو آپ ذرا اچھے سے دیکھ لیجیے گا. بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیزیں کافی حد تک پتہ بھی ہیں, لیکن کچھ ہمیں نہیں بھی پتہ ہوتی, تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا آپ. تھرڈ پہ آتا ہے پری مائگریشن پیریڈ آف اسلام, یعنی ہجرت سے پہلے کا جو حالات تھے وہ, اس کے بعد ہجرت کے بعد کے حالات و واقعات, پوسٹ مائگریشن پیریڈ آف اسلام. نمبر 5 پہ آپ نے جو چیز تیار کرنی ہے وہ ہے پیریڈ آف پائس کیلفس, خلفائے راشدین کی جو زندگی ہے اور ان کا جو دور ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا ہے. سورسز آف اسلامک لاز. نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے پیغمبران اور ان کے ٹائٹلز, پروفٹس اینڈ دیئر ٹائٹلز, پیغمبروں کے نام اور انہیں جو خطاب, انہیں جو القابات دیے گئے وہ, ان کے معجزات,
اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے وائفز سنز ڈاٹرز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بیسیکلی آپ کی ہمارے پوائنٹ نمبر 2 لائف آف ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سم ہاؤ کنیکٹڈ ہے، ریلیٹڈ ہے، لیکن ان کو آپ ذرا اسپیشلی ایک الگ سے بھی دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ آپ نے ہولی بک سے ریلیٹڈ ہماری جو 4 کتابیں ہیں آسمانی کتابیں جن پر ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے، ان کے بارے میں آپ کا نالج ہونا چاہیے، کس نبی پر نازل ہوئیں، کب کب نازل ہوئیں. تو اس طرح سے ہی کچھ چیزیں دیکھ لیجیے گا. نیکسٹ ہے اسلام کی مساجد، ماسک آف اسلام. نیکسٹ نمبر 11 پہ اگر ہم دیکھیں بات کریں تو وہ ہے بیٹلز آف اسلام، جو غزوات اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئے ان کے بارے میں دیکھیے گا. نمبر 12 پہ ہے مسلم اسکالرز اینڈ دیئر بکس. مسلم اسکالرز نے جو کتابیں لکھیں اور مسلم اسکالرز کی لائف کے بارے میں بھی آپ کو نالج ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مسلم سائنٹسٹ کے حوالے سے مسلمان سائنسدانوں نے کیا کیا ایجاد کیا، ان کی تاریخ پیدائش، ان کی تاریخ وفات اور ان کے جو بڑے کارنامے، ان کی ایجادات کے بارے میں ہمیں نالج ہونا چاہیے. اور اس میں آگے ہمارے پاس آتا ہے مطالعہ پاکستان، یعنی کہ پاک سٹڈیز. پاک سٹڈی میں ہم نے کچھ جو ٹاپکس کور کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے ایڈوینٹ آف اسلام. 712 سے لے کے 1526 تک کا جو عرصہ ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے. اس میں ہر چیز کو آپ نے ایک تھورولی ریڈ کر لینا ہے. یہ آپ کو ہمارے چینل پہ بھی مل جائیں گے اور ویسے بھی انٹرنیٹ پہ بہت ساری بکس اویلیبل ہیں جو میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گی میری نیکسٹ ویڈیو میں. تو دیکھتے رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. سیکنڈ جو اس کا ہے پاک اسٹڈی میں ہم نے جو ٹاپک کور کرنا ہے وہ ہے مغل ایرا. 1526 سے 1857 تک کا جو مغل ایرا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. اس میں جو مغل کنگز تھے ان کے جو حالات تھے ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے. یہ صرف ایک MCQ ہوگا، اس لیے آپ کو زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جسٹ ان کے نام اور جو ڈیٹس ہوں گی ہسٹری میں وہ اور کون سا واقعہ کب ہوا، یہی چیزیں آپ نے زیادہ دیکھنی ہے. نیکسٹ آتا ہے پری پارٹیشن ایرا، یعنی 1857 سے 1947. پارٹیشن سے پہلے کا جو ہمارا وقت ہے وہ. اس کے بعد پوسٹ پارٹیشن ایرا 1947 ٹو 2020، یعنی کہ اب تک کا جو وقت ہے پوسٹ پارٹیشن ایرا، پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک کا جو وقت ہے، زمانہ ہے وہ. نمبر 5 پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کانسٹیٹیوشن آف 1956، 1962 اینڈ 1973. پاکستان کے جو آئین ہے 1956 کا آئین، 1962 کا اور 1973 کا، اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، کیا کیا اس کے تھے مین پوائنٹس، ان کو آپ ذرا دیکھ لیجیے گا کہ آپ سے اس طرح پوچھا جا سکتا ہے یہ والا آئین کب منظور ہوا اور اس میں کیا کیا تھے مین پوائنٹس، وہ آپ ذرا دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد ہے گورنر جنرل آف پاکستان، تب سے لے کے اب تک کے جو ہے یہ نمبر 6 ہے. اس کے علاوہ پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز آف پاکستان، پاکستان بننے سے لے کے اب تک کے جو بھی ہیں وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں. گورنرز اینڈ CMs آف آل پروونسز انکلوڈنگ PM اینڈ پریزیڈنٹس آف AJK. آگے فردر ہم بڑھتے ہیں تو وہ ہے آرمی چیفز، ایئر چیفز اینڈ نیول چیفز، پلس آرمی کے ہیڈ کوارٹرز، نیوی اور ایئر فورس کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو آپ نے
ذرا ذہن نشین کر لینا ہے۔ فردر نمبر 9 پہ ہمارے پاس پاک اسٹڈی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چیف جسٹسز آف پاکستان، ایئر لائنز۔ نمبر 10 پہ جو ہمارا ایک ٹاپک ہے پاک اسٹڈیز کے حوالے سے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس نمبر 11 پہ آتا ہے ٹاپک وہ ہے پوئٹس، پاکستان کے مسلم جو شاعر ہیں، اردو ادب کے جو شاعر ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی پرسنالٹیز، ان کی جو تصانیف ہیں وہ کچھ آپ دیکھ لیجیے گا کب وہ شائع ہوئیں، اسی حوالے سے ٹاپک کور کرنا ہے۔ ایز میکسیمم ایز آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے آپ کے لیے یہ لیسن، اس کو ذرا غور سے سنتے رہیے اور میرے ساتھ رہیے گا۔ نمبر 12 پہ ہمارے پاس ہے اسپیس اینڈ نیوکلیئر پروگرام۔ نمبر 13 پہ ہے میزائل پروگرام۔ یہ سارے پاک اسٹڈیز کے ہی ٹاپک ہیں جو آپ نے کور کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جغرافیہ کے حوالے سے ہمارے پاس کافی زیادہ نالج ہونا چاہیے اس پیپر میں، تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے امتحان میں اپیئر ہونے کے لیے، جس میں ہم کیا کیا پریپیئر کریں گے چلے دیکھتے ہیں۔ جغرافیکل لوکیشن آف پاکستان، کہ پاکستان کہاں واقع ہے، جغرافیکل لوکیشن کیا ہے پاکستان کی، پاسز کون کون سے ہیں، اس کے علاوہ ماؤنٹینز کے نام، ریورز کہاں سے بہتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور کتنے دریا ہیں، ڈیزرٹس پاکستان میں کتنے ہیں، نام کیا ہیں ان کے، اور یہ والا ڈیزرٹ کہاں واقع ہے، اسی حوالے سے آپ نے اس طرح سے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ لیکس، بیریج، کنسٹرکشن ایئر، ڈیمز، کنسٹرکشن ایئر، کیپیسٹی، اس کے علاوہ روڈز ہیں M1 M2 M3، لینتھ اور ان کے سٹیز وچ آر کنیکٹڈ، آپ نے روڈز دیکھنی ہے کہ M1 M2 M3 ان کی لینتھ کتنی ہے اور یہ کون سے سٹی کو کس سٹی سے کنیکٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر آف کنسٹرکشن، کب یہ سڑکیں بنی، ظاہر ہے جو بہت خاص ہوتے ہیں ان کے پھر ایک ہماری تاریخ میں ایک باقاعدہ نام ہوتا ہے، ان کی تاریخ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 15 پہ پاکستان اسٹڈی کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسپورٹس سے ریلیٹڈ، اسپورٹس، گیمز، اولمپکس اینڈ پاکستان اچیومنٹس ان گیمز لائک ہاکی ورلڈ کپ، اور اس کے علاوہ چیمپئن ٹرافی، ODI ورلڈ کپ 1992، اولمپکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے آگے ہمارے پاس ہے جنرل نالج، کہ جنرل نالج کے لیے آپ نے کون کون سی چیز پریپیئر کرنی ہے۔ اس پورشن میں ہم کور کریں گے سب سے پہلے ورلڈ جیوگرافی، کانٹیننٹس۔ نمبر 2 پہ ہمارا ٹاپک ہوگا اسپورٹس ورلڈ ریکارڈ، کس نے قائم کیے اور کب کب قائم کیے۔ اس میں آپ کور کر سکتے ہیں ان کھلاڑیوں کے نام، ان ممالک کے نام اور ان کی جو تاریخیں ہیں، ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کی مشہور ترین ایئر لائنز، ایئرپورٹس اور ان کی ایئرپورٹس کی لوکیشنز۔ نمبر 4 پہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا کور کرنے کے لیے وہ ہیں بکس اینڈ آتھرز، جو بہت ہی مشہور فیمس بکس ہوتی ہیں، ان کے آتھرز، ان کی ڈیٹ آف برتھ، ان کی ڈیتھ ڈیٹس، اور بکس انہوں نے کب لکھیں، کب پبلش ہوئیں، یہ ساری چیزیں آپ کور کر سکتے ہیں۔ کس بک میں انہوں نے کس کا ذکر کیا اور وہ کون سی بک انہوں نے کس حوالے سے لکھی، تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ میں اسی لیے ساتھ ساتھ ڈیٹیلز دے رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ بکس اور آتھرز سے ہم نے کیا پریپیئر کرنا ہے۔ نیکسٹ نمبر 5 پہ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ورلڈ ڈسپیوٹیڈ ایریاز۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا نیوز ایجنسیز اینڈ ٹی وی چینلز، جو پاپولر نیوز ایجنسیز اینڈ ٹی وی چینلز ہیں پوری دنیا کے، وہ ان کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ وہ کس ملک کا نیوز چینل ہے اور کس زبان میں خبر دیتا ہے اور کہاں کہاں کی خبریں وہ موسٹلی کور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز
ان کے ہیڈز اور ہیڈ کوارٹرز وغیرہ کے ریلیٹڈ. نیکسٹ ہے یونائٹڈ نیشنز اینڈ اٹس امپورٹنٹ ڈیز. نمبر 9 پہ ہمارا ٹاپک ہے ورلڈ کنٹریز اینڈ دیئر لوکیشنز. ہیڈز، کنگز اینڈ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز، کیپٹل، کرنسی وغیرہ کے حوالے سے آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے. پوری دنیا کے ممالک میں جو زیادہ پرومیننٹ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے آپ نے یہ سارا کچھ پریپیئر کرنا ہے. اس کے علاوہ جیوگرافی، ورلڈ جیوگرافی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا لمبا دریا کون سا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کس کے ساتھ جا کے ملتا ہے، لیکس کون سی ہیں، ڈیمز، ماؤنٹینز شوڈ بی اسپیشلی فوکسڈ. کیونکہ یہ جنرل نالج میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے، جو میں آپ کو اس طرح سے کہوں گی کہ 50% میں سے آلموسٹ 30% اس طرح کے کوسچنز جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس پورشن میں تمام پاسٹ اور پریزنٹ، نیشنل، انٹرنل ایونٹس لائک الیکشنز، چینج آف گورنمنٹ، فلڈز، ارتھ کویکس شوڈ بی کورڈ. آپ نے ان چیزوں کو ذرا فوکس کرنا ہے کہ الیکشنز کب ہوئے، منسٹری کب چینج ہوئی، اور انٹرنل اور انٹرنیشنل ایونٹس کو آپ نے کور کرنا ہے. اس میں لائک نیوز ہیڈ لائنز کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ. اس کے علاوہ نیوز پیپرز پڑھیں اور ان چیزوں کو کرنٹ افیئرس کو کور کریں. کرنٹ افیئرس کا جو ٹاپک ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ نیوز چینل دیکھنے سے اور نیوز پیپرز دیکھنے سے کور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی الگ سے آپ کو بک ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بک جو بھی لکھی جاتی ہے وہ ایک حوالے سے لکھی جاتی ہے. لائک کسی آتھر نے بک لکھی ہے، لائک پاک اسٹڈی پہ ہی لکھی ہے، اس نے کرنٹ افیئر کو کور کرنے کی کوشش، لیکن وہ تو پبلش بعد میں ہی ہوگی. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں ایوری ڈے سائنس کی طرف کہ اس میں آپ نے کون کون سے ٹاپک کور کرنے ہیں. ایوری ڈے سائنس انکلیوڈز 3 برانچز آف سائنس. 3 برانچز کو آپ نے موسٹلی اس میں دیکھنا ہے: کیمسٹری، بایولوجی اینڈ فزکس. Now we will discuss them in details. کیمسٹری میں آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کیمسٹری کی برانچز کیا ہیں: پیریوڈک ٹیبل. اس کے علاوہ سائنٹسٹ کون کون سے ہیں کیمسٹری کے، مشہور کیمسٹ کون کون سے ہیں، اور ایجادات، کیمیکل فارمولاز وغیرہ آپ کو آنے چاہیے. اور پاسٹ پیپر میں سے کچھ کوسچنز ہوتے ہیں وہ آپ پریپیئر کر لیجئے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے ایوری ڈے سائنس کے حوالے سے وہ ہے فزکس کا. تو اس میں بھی موسٹ امپورٹنٹ جو کویسچن ہے وہ لائک اس طرح سے پوچھ جاتا ہے کہ یہ کس کی برانچ ہے. نیچے وہ آپشنز دے دیں گے: فزکس، کیمسٹری، بایولوجی. تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس حوالے سے آپ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کی برانچز کور کر لیجئے گا، اور ان کے سائنسدان جو مشہور فزکس کے سائنسدان ہیں وہ، اور اس کے علاوہ فزکس میں آپ نے کور کرنے ہیں انسٹرومنٹس اور اس کے یونٹس، لاز، یونیورس اینڈ سولر سسٹم کے جو بھی MCQ ہیں وہ سارے آپ نے دیکھنے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کے پاس پیپر جو ہیں وہ بھی سارے اچھے سے پریپیئر کرنے ہیں. اپنے طرف سے تو ان جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے، لیکن پاس پیپر سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بایولوجی کی. اس میں ہم کور کریں گے سب سے پہلے اوبیسلی برانچز، سائنٹسٹ اینڈ ڈسکوریز. یہ 3 چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں فار آل دیز 3. اس کے علاوہ ڈیسیزز ہے، باڈی پارٹس، وائٹامنس اینڈ دیئر سورسز کہ کون سا وائٹامن ہم کس ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اینڈ ڈیفیشنسی کہ کون سا وائٹامن نہ لینے سے ہمیں کیا بیماری ہو سکتی ہے خدا نخواستہ. لیکن پھر بھی اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس فوبیاز ہیں. اور اینڈ پہ پھر وہی کہ آپ نے پاسٹ پیپرز کو نہیں بھولنا. پاسٹ پیپرز مسٹ ہیں. پاسٹ پیپر سے آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے پریپریشن کے لیے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اردو کی. تو اردو کے لیے چند چیزیں اہم ہیں، میں ان کی طرف بڑھوں گی. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے شعر اور ان کے اشعار. وہ کوئی شعر دے دیں گے اور بولیں گے کہ اس کا شاعر کون ہے، تو آپ نے اس کو
ٹک کرنا ہوگا تو اوبیسلی وہ ایک اچھی تیاری کے ساتھ ہی آپ کر سکیں گے، ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس الفاظ معنی پہ اچھی گرپ ہونی چاہیے اردو کی، اور جملوں کی درستگی۔ بے شک ہم ہیں پاکستانی، ہماری زبان اردو ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ والی اردو نہیں بولتے جو ہمیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مصنف، اردو ادب کے جو مصنف ہیں اور ان کی جو تصانیف ہیں وہ آپ نے اچھے سے کور کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو پاس پیپرز اور انٹرنیٹ پہ کافی ساری بکس اویلیبل ہوں گی، ان سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ اور محاورے، ضرب المثل، یہ آپ نے تیار کرنے ہیں، اور گرامر وغیرہ، یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں ہم اردو کو بہت زیادہ ایزی سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی تیاری کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو لاسٹ پورشن ہے ہمارا آئی ٹی، یعنی 30% مارکس والا جنرل نالج کے کوشچن کا پورشن نمبر 2۔ 30% مارکس، اس کے 30% پیپر جو ہے وہ آئی ٹی کا آتا ہے۔ تو اس کے لیے جو سلیبس ہے اس میں کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے ہم نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس، فاؤنڈرز وغیرہ کہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کون کون سی ہیں اور ان کے فاؤنڈرز کون کون سے ہیں۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے علاوہ بھی آپ کافی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اور وہ آپ کے پیپر میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور نالج ہونا چاہیے ہمیں ایم ایس ورڈ کا، اس کے علاوہ ایم ایس ایکسل کا۔ اس میں کوئی فارمولا پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے ایڈ کرنا ہے، ویلیو کا سم کیسے کرنا ہے، ویلیو کو ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے، سیلز کو ڈریگ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مائنر سی چیزیں ہیں، کوئی اتنی ہمیں ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ایک نالج ہونا چاہیے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے دور ہی سارا اس کا ہے، تو اس پہ ہماری ایک جنرل ویسے بھی گرپ ہونی چاہیے، لیکن تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے پیپر میں جب ہم اپیئر ہونے جا رہے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا زیادہ فوکس ان پہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم نہ صرف ایگزام کو پاس کریں بلکہ شارٹ لسٹ ہونے والے ان خوش قسمت ترین لوگوں میں بھی ہوں جو کہ بعد میں کامیاب ہونے کے بعد اپنی اپنی پوسٹنگ پہ جائیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کا ٹاپک نمبر 4 ہے وہ ہوگا ہمارے پاس نالج آف پاور پوائنٹ، وہ بھی ایک اچھا نالج ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ نیکسٹ 5th آپشن ہے ہمارے پاس ایم ایس ورڈ کے شارٹ کٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کیز دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کیز کو ہم جوائن کر کے ہم کاپی کر سکتے ہیں، پیسٹ کر سکتے ہیں، یا ڈریگ کر سکتے ہیں، سم کر سکتے ہیں، فارمولاز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس نالج جو ہونا چاہیے وہ ہے ایم ایس ایکسل کے شارٹ کٹس کا، ورڈ کا تو پاور پوائنٹ کا تو ہونا ہے، ساتھ ان کے فارمولاز بھی ہمیں آنے چاہیے۔ الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ لائک اسٹوریج آف ایم ایس ورڈ، ایم ایس پاور پوائنٹ، ڈیٹا ان ڈیٹا بیس۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہ صرف ہمیں پریکٹیکلی آنی چاہیے بلکہ جب ہمارے پاس ایک سامنے پیپر آتا ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری فنگر ٹپس پہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ان کو ذرا آپ نا ڈیٹیل سے دیکھ لیجئے گا، کافی ہیلپ فل ہونے والی ہیں آپ کے یہ پیپر میں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہمیں انٹرنیٹ کا نالج ہونا چاہیے، ای میل کو سینڈ کیسے کرتے ہیں، ریسیو کیسے کرتے ہیں، ٹائپ کرنے کا تو ظاہر ہے یہ تو جنرل سی ایک چیز ہے، لیکن پھر بھی ہمیں جب پیپر سامنے ہوتا ہے تو پریشر ہم پہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز پرفیکشن بھی ہمیں سم ٹائم مروا دیتی ہے، تو اس کو آپ نے کنفیوز بالکل نہیں ہونا، چیزوں کو آپ اچھے سے پریپیئر کریں اور باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنی مکمل تیاری کے ساتھ اپیئر ہوں۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں کہ لاسٹ پوائنٹ، جو لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈفرینٹ سائٹس کے ہیڈز، سی ای او اور فاؤنڈنگ ایئر وغیرہ کے بارے میں ہمیں نالج ہونا چاہیے۔ تو یہ تو تھی ایک میری چھوٹی سی کاوش جو میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے کے آئی تھی، جو کہ اپیئر ہونے والے ہیں تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے پیپر کے لیے۔ اور اینڈ آف دا ڈے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بیسٹ آف لک، مکمل تیاری کے ساتھ جائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے مکمل کوشش کریں، نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔